آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری فیصل آباد ڈویژن کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں تمام ہمارے عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز شامل ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے اپنے تنظیمی امور بھی، اس وقت کرونا کی صورتحال بھی، سیاسی امور پہ بھی بات کی ہے. اور فیصل آباد کے دوستوں نے اپنے اپنے علاقے کی رپورٹ بھی دی ہیں جو باقی ملک کی طرح یقیناً پریشان کن ہے. اور اس وقت کرونا کی وبا بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جب پھیل رہی ہے تو ہم نے لاک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے کیے ہیں اور اب دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ساری دنیا کے قیافے غلط ہو جائے اور خان صاحب کا قیافہ درست ہو جائے کہ کرونا نہ پھیلے. لیکن ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کرونا میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا. سائنس کی وزارت کہہ رہی ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنی میٹنگ کر کے اس پر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. پنجاب کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں، سائنس ان کی وزیر کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے اس وبا میں اضافہ ہوگا. اور ملک میں اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کو جس طرح کھولا گیا ہے اور ابھی ٹرانسپورٹ کو کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ تو ٹرانسپورٹر اڑے ہوئے ہیں. اس سے جو فلڈ گیٹ کھلے گا، ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں، اور دوسری طرف لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں گھروں میں رہیں، یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے، اور تیسری طرف اپنے رستے کھول دیے. آج صورتحال کیا ہے؟ سارا ملک بازار آباد ہے اور لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی غور کیجئے. اس طرح اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ باہر نکلیں گے تو پہلے جو چند دہائیوں کی تعداد میں لوگوں میں اضافہ ہو رہا تھا انفیکشنز میں، آج سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی اضافے ہو رہے ہیں. اور خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک ہم 1 لاکھ کا فگر کراس کر جائیں گے. وہ تو شاید ابھی بھی کراس کر چکے ہوں، لیکن جو سرٹیفائیڈ ہوگا وہ کراس کر جائیں گے. ایسی صورتحال میں ختم بیٹھی ہے. ایک فیصلہ آیا، اس کے پیچھے چھپ کے ڈونگرے برسا رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا کمال کام ہو گیا. خود سی ایم بلوچستان کہہ رہے کہ ٹرینیں کھل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے، لیکن لوگ اس پہ سفر نہ کریں. جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، جو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اور اس حکومت کو سوائے سندھ کو اٹیک کرنے کی اور کوئی فکر نہیں ہے. آج افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کی سندھ کی جماعت جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے کہنے پہ، ان کے اشیر بات سے بار بار اس طرح کے مطالبے کرتی ہے. کبھی سندھ کے اندر گورنر راج لگائیں، کبھی آرٹیکل 234 کا نفاذ کریں، کبھی فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں کرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ پھر پنجاب میں تو آئین کی ساری شکیں لاگو ہونے والی ہیں. یہاں تو حال کوئی نہیں ہے. یہاں تو پنجاب کو آج تک NDMA کو سوال ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ میں سوال اٹھے ہیں. ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور NDMA نے آج تک جو سامان پروکیور کیا ہے، یہ ان کو گفٹ ملا ہے یا فیڈرل ریسورسز سے پنجاب کی حکومت کو کتنے پیسے دیے ہیں کہ یہ اپنا جو بجٹ ہے اس کو بہتر کر سکیں، یہ اپنی ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر کر سکیں. اور اب تو سپریم کورٹ میں بھی اس کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ نے جو کوارنٹائن سینٹر بنائے ہیں، لاہور والا ہے اس پہ آواز اٹھ رہے ہیں، وہاں ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلوس نکال رہے ہیں لوگ. فیصلہ جو گجرانوالہ والا وہاں جلوس نکال رہے ہیں لوگ. فیصل آباد کے اندر بھی حالت یہی ہے. اور اگر کسی نے بہتر جگہ پہ کوارنٹائن ہونا ہے تو وہ پے کر کے کرے. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بتائے کہ انہوں نے آج تک وہ جو 1240 ارب کا ایک فراڈ پیکج اعلان کیا تھا، اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے. اس کی حقیقت کے بارے میں بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. ان کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹور کو کتنے پیسے دیے انہوں نے ابھی تک اس پیکج میں سے. بتائیں انہوں نے آج تک کتنا پیسہ دیا ہے مزدوروں کو، کتنا پیسہ دیا ہے کسانوں کو، کس مد میں دیا ہے، کتنے پیسے انہوں نے ٹیکس ریفنڈز میں دیے ہیں جو کہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر گندم کی پروکیورمنٹ کے خرچے کو آپ کہیں کہ ہم نے یہ اس کا حصہ ہے پیکج کا، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اور آج
حالت ان کی یہ ہے کہ این ایف سی کی ریویژن کی باتیں کی جا رہی ہیں. این ایف سی میں ایک سیریس ایشو آیا ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے، جاوید جبار صاحب کا ہم عزت کرتے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے. ان کو آپ بلوچستان کا ممبر بنا رہے ہیں، بلوچستان کی حکومت کا اپنا ایشو ہے، ضرور بنائیں. لیکن ایک سیریس لکونہ یہ ہے کہ این ایف سی کے اندر باقاعدہ یہ آئینی شک ہے، وزیر خزانہ، یعنی جو ملک کا وزیر خزانہ ہوگا وہ اس کو ہیڈ کرے گا، مشیر خزانہ اس کو ہیڈ نہیں کر سکتا. سو یہ ایک بہت بڑا لکونہ ہے. لیکن اس حکومت کو کون سی پرواہ ہے؟ یہ کون سا کسی کی بات سننا چاہتی ہے؟ یہ کون سا آئین اور پارلیمانی آداب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ حالت ان کی یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ 2019 کی چند رپورٹوں کا نقشے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. 2019 میں جو رپورٹیں آئی ہیں، ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن میں 117 نمبر پہ تھا. اس شفاف حکومت کے آنے کے بعد 120 نمبر پہ پہنچ گیا. غربت کی سطح، یہ آئے تھے غربت مٹانے اور لوگوں کو روزگار دینے، 31.3% تھی، آج 40% ہے. اور یہ کرونا سے پہلے 2019 کے فگر ہیں. ابھی صورتحال اور خراب ہو چکی ہے. جمہوریت میں 108 نمبر پہ تھے، 112 پہ چلے گئے ہیں. صحافت میں اب بدترین ممالک میں شامل ہو گئے ہیں. آپ کو نمبر ہی کوئی نہیں دیا. یہ آپ کی کمائی ہے، یہ آپ نے کمال کر دیے ہیں. اسی طرح جینڈر ایکویلٹی میں 153 ممالک کا جو جینڈر ایکویلٹی پہ آیا ہے گراف، آپ اس میں 151 نمبر پہ. یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے. اور یہ اپنے نعرے مارتے نہیں تھک دے کہ ہم نے بڑے کمال کر دیے ہیں. وہ شعر ہے نا، اپنے گھر بیٹھے تو ہر وزیر ہی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کر دیا. وہ کہتے ہیں نا، سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اب تو غائبانہ بھی نہیں، سڑکوں پہ نکل کے پوچھ رہے لوگوں کے حالات کیا ہیں، مزدوروں کے حالات کیا ہیں، کسانوں کے حالات کیا ہیں. ابھی ہم بار بار ان سے مطالبہ کریں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ این ایف سی کو ریویو ہونا چاہیے. ہم بار بار ان کو وارننگ دے رہے ہیں، این ایف سی کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیڈرل شیئر کو اور کم کریں، لیکن اس کا فلسفہ ہے کیا؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ڈیفنس میں صوبے حصہ دیں، جو قرضے ادا کرنے اس میں صوبے حصہ دیں. تو یہ پہلا جو حصہ مل رہا ہے 42-45%، یہ کون دے رہا ہے؟ یہ صوبے ہی تو دے رہے ہیں. صوبے کے اندر بسنے والے لوگ دے رہے ہیں نا. باقی فیڈرل ایریا تو صرف اسلام آباد ہے. کیا اسلام آباد کے لوگ 42% دے رہے ہیں؟ یہ صوبوں کا شیئر آ رہا ہے اس میں. اور کانسیپٹ یہ تھا کہ ہر سال پاکستان کے ریونیو ریسیٹ بڑھے گی. 2008 میں یہ 1100 ارب تھے پاکستان کا ٹوٹل ریونیو. 2010 میں این ایف سی ہوا، ہم اس کو اٹھا کے لے گئے ریونیو ریسیٹس کو، تمام تر رکاوٹوں، تمام تر مشکلات، دہشت گردی، فلڈز، عالمی بحران، سب کچھ. اس کے باوجود ہم اس ریونیو کو لے کے گئے تھے 2120 ارب پہ، تقریباً ڈبل کیا تھا. مسلم لیگ نے اس کو 3850 کے قریب انہوں نے پہنچایا تھا، انہوں نے بھی تقریباً ڈبل کیا تھا. پروجیکٹڈ یہ تھا کہ ابھی تک یہ 6000 ارب کا ریونیو ٹارگٹ ہوگا. یہ تو خان صاحب کے اپنے نعرے ہیں. ہم کہہ رہے تھے 6000، یہ تو کہتے تھے ہم آئیں گے، لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے، یہ تو بڑے خراب حکومتیں ہیں، ہم بڑے نیک کار لوگ ہیں، باہر سے بھی ڈالر آ جائیں گے، پاکستان میں بھی بڑا ٹیکس ملے گا. 8000 کا نعرہ تھا خان صاحب کا. ہم 8000 کو چھوڑیے، آج یہ 6000 کا ٹیکس پورا کر لیں. آج یہ جو پہلا ان کا ریونیو ٹارگٹ تھا، یہ کرونا سے پہلے یہ 3 دفعہ اپنا ٹارگٹ ریویو کر چکے ہیں، ریوائز کر چکے ہیں. کرونا کی وجہ سے نہیں. ان کا اگر ریونیو گرا ہے تو کرونا سے پہلے گرا ہے. بے روزگاری بڑھی ہے، کرونا سے پہلے بڑھی ہے. ان کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے، کرونا سے پہلے بڑا ہے. یہ کوئی کرونا کے بعد نہیں ہو رہا سارا کچھ. اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی چیز مینج ہو نہیں رہی. اور یہ صرف مخالفوں کو گالیاں دینا اور فاشزم کے اس اصول کے تحت کہ نہ سچی بات کرنی ہے، جھوٹ اتنا بولنا ہے کہ سچ لگنے لگے، سچ کا گمان ہونے لگے. اور اپنے ایڈوائزرز جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں، ان کے ذریعے آپ لوگوں کا رائے کو مکمل طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت ٹڈی دل پورے ملک کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. سندھ سے ہوتے ہوئے وہ پنجاب میں داخل ہو چکا، بلوچستان میں داخل ہو چکا. آپ یاد کیجئے، جب یہ حکومت بنی تھی
اس سال سے پچھلے سال سے ٹڈی دل کا اٹیک ہے. آصف زرداری صاحب اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں کے ریزولوشن ہوئے, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں بار بار دہائی دی کہ یہ ایک وبا ہے, اس کا صوبے مقابلہ نہیں کر سکتے اور مرکزی حکومت اس پہ توجہ دے. اس وقت توجہ نہیں دی, اس وقت سوئے رہے اس پہ, ہماری بات کو نہیں سنا. آج جب ٹڈی دل ایک بہت بڑا عذاب بن گیا ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایک فوڈ سیکورٹی کا رسک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے, اب جا کے کچھ تھوڑے بہت ان کے کان پہ جوں رنگی ہے. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سو یہ ان کا عالم ہے کہ نہ ٹائم پہ کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں اور ان کو ہر وقت ہر چیز کے فیصلے کے لیے کہیں سے اشارے کا انتظار ہوتا ہے. یہ جو سپون فیڈنگ تھی, یہ بیبی سٹنگ جو تھی, یہ کب تک چلے گی؟ اب اس سے باہر نکلیے اور خدارا یہ حکومت اپنے فیصلے اس قوم کے سامنے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یہ صرف سندھ کے اندر گورنر راج گورنر پورا کرے چاہو جس کو شک ہے گورنر راج کا. آپ نے پنجاب کو بہت اچھا کر کے رکھا ہوا ہے. پنجاب کا گورنر ہے وہ چیخ رہا ہے. گورنر پنجاب نے پریس کانفرنس میں کہا, آپ کے سامنے کہا, انہوں نے کہا یہ بیوروکریسی بے لگام ہو چکی ہے, میری بات نہیں مان رہی. اور انہوں نے گورنر نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کر کے, شاید آج کے دن کا انہوں نے کہا تھا, بدھوار دن. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے. اور ہم بالکل آج ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, نمبر 1 1240 ارب کی تو ٹوٹل تفصیل بیان کریں کہ اس میں کیا خرچ کیا ہے, اور وہ 1240 ارب خرچ ہونا چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز کو کیا دیا ہے, کتنا پیسہ ٹیکس ریفنڈز میں بزنس مینوں کو دیا ہے, کتنا پیسہ مزدوروں کو دیا ہے, اور این ڈی ایم اے کے ذریعے کتنا پیسہ یا کتنا سامان صوبوں کو دیا ہے. پنجاب میں جو پنجاب کا شیئر بنتا ہے وہ کتنا کاٹا ہے. اوور اینڈ ابو دیٹ یہ بتائیں کہ پنجاب کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے پنجاب کی وزیر صحت نے کہا کہ کوارنٹائن سینٹر کے لیے ہم نے 2 کروڑ روپیہ صرف ریلیز کیا, پتہ نہیں خرچ کتنا ہوا ہے. یہ اگر ان کے حالات ہیں تو یہ بتائیں تو صحیح انہوں نے کون سی تیاریاں اس کے لیے کی ہیں, ٹیسٹ انہوں نے روکے رکھے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے جو اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے تو وہ کسی شوق سے نہیں کر رہا, اس سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی کام ایسا سیدھا ہے نہیں. یہ کسی طریقے سے بھی قومی یکجہتی کو توڑ پھوڑ چکے ہیں. جب تک آپ قومی یکجہتی کے ساتھ قوم کو آواز نہیں دیتے, ہماری قوم کا بھی یہ مسئلہ ہے. ابھی ایک دوست لطیفہ سنا رہا تھا کہ اس قوم کا عجیب عالم ہے کہ جب 10-15 یا 100-200 لوگ تھے اس سے متاثر ہوئے تو ہم نے اذانیں دینی شروع کر دی کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے, اور آج 40-50 ہزار ہوئے ہیں تو ہم نے بازار بھر دیے ہیں کہ اور آ جائے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو ہمیں قوم کو بھی اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو تو نہیں ہے, خود ہی اپنی جانوں کا اور باقی اس ملک کے لوگوں کی جانوں کا خیال کر کے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھیے. وہ کہتے ہیں نا ساڈے تے نہ رہنا پھر نہ کہنا, یہ گورنمنٹ کہندی ہے ساڈے تے نہ رہنا, جاگتے رہنا, اپنا کام خود سنبھالنا. دیکھیے جی, کام یہ ہے, بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ فیل ہو جائے, ناکام ہو جائے, یہ تو ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں. لیکن جب گورنمنٹیں ناکام ہو جاتی ہیں تو جمہوری عمل میں کیا طریقہ ہوتا ہے, یا ود ان ہاؤس تبدیلیاں ہوتی ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں, یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم مطالبہ نہیں کر رہے لیکن جمہوری طریقے تو یہی ہیں. ہاں دیکھیے, ویژن کا عالم یہی ہے. ہمارے ایک بڑے اعلیٰ وزیر فرماتے ہیں کہ دیکھیے سویڈن میں اموات کم ہوئی ہیں, برطانیہ میں زیادہ ہوئی ہیں. سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, برطانیہ نے لاک ڈاؤن کیا, اس لیے اموات ہوئی. سویڈن کی آبادی کتنی ہے, پروپورشنیٹ اس کا اگر دیکھا جائے ٹو اے ملین, تو شاید دنیا کے سب سے زیادہ اموات وہاں ہوئی ہے. اور اسی وزیر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی لاجک ذرا غور کریں ان کی کیا ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہوا, بڑا سخت لاک ڈاؤن ہوا وہاں,
ان لوگوں کو تنخواہیں بھی دی ہیں, علاج بھی دیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. کہتے ہیں وہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہاں بھوک سے اموات ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں تو لاک ڈاؤن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کورونا زیادہ پھیلا ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ کرتے تو برطانیہ میں اتنی وبا نہ پھیلتی. یہی کہہ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ تو کوئی معنی نہیں نکلتے. تو یہ کیا لاجک ہے ان کی؟ سمرو صاحب, ان کی لاجک ہے کوئی نہیں. صرف اتنا بتا دیجئے, اگر سندھ کی گورنمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے پہلے دن یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا لاک ڈاؤن کا, اور وزیر اعظم صاحب کی اور وفاقی حکومت کی بات مان لی جاتی, لاک ڈاؤن نہ ہوتا, آج ملک کے اندر اگر بتدریج کمی رہی تو لاک ڈاؤن کمزور رہا. ہمارے مطالبے میں ہم کہہ رہے تھے 2 سے 3 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کریں, نہیں مانے گا. لیکن پھر بھی جیسا ہوا, آج ساری حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے. وزیر اعظم بھی کریڈٹ لیں گے, وزراء بھی کریڈٹ لیں گے, پنجاب والے بھی کریڈٹ لیں گے کہ جی وہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے یہ جو شرح ہے یہ زیادہ نہیں ہوئی. حالانکہ پہلے دن سے اس کے مخالف تھے, اور وزیر اعظم تو آج بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سو ان کی یہ باتیں جا کے ورلڈ اکنامک فورم پہ اور کھولنا چاہیں گے, کھلوا لیں. جی آصف زرداری صاحب جو ہیں, اشارہ وہیں سے آتا ہے جو لانے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے ان کو بیبی سیٹنگ دی ہوئی ہے. اور کیا ہے, اشارہ کہاں سے آنا ہے ان کو؟ ان کا کوئی اپنے پاس کوئی چیز ہے صحیح. اور جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے ساری قوم کو پتہ ہے, ان کو بھی اب تو وہ بھی پریشان ہے. لیکن آصف زرداری صاحب سے میری بڑی تفصیلاً 2-3 دن قبل بات ہوئی. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں. ان کے ساتھ میرا کوئی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ٹیلی فونک رابطہ تھا. وہ بڑے تفصیل کے ساتھ, اس میں سیاسی امور بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے امور بھی, کورونا کے ایشوز بھی, پوسٹ کورونا صورتحال بھی, ساری بڑی تفصیل سے صورتحال ڈسکس ہوئی. واز ویری ویل. وہ بیمار تھے جب وہ ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کی فیسلٹیز, ان کا علاج صحیح طرح نہیں ہوا تو ان کی صحت گری تھی. اب وہ بہتر ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے حالات کے مطابق کوارنٹائن اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. چیئرمین صاحب پارٹی کے سارے افیئرز چلا رہے ہیں. تو زرداری صاحب کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتے تو کیوں چھپانا تھا؟ ہم نے پہلے کو چھپایا؟ خدا نہ خواستہ کوئی خبر ہو تو کیوں چھپائی جائے گی؟ اور ہاسپٹل ہوتے تو کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ ایجنسیاں حکومت کی تو ہمارے تو وہ گناہوں کا بھی ڈھونڈ نکالتی ہیں جو ہم نے نہیں کیے ہوتے. دیکھیے جی, معصومانہ سا سوال ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں نا, سانو ایک کام اسی کام کردے نہیں. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جیڑے جگہ تے جیڑے فورم تے گل ہونی چاہیے اتھے ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بھی اڈیاں سونیاں آکھیاں دے وچ ہنجو نہ تو بھریا کر, جیڑے کام نہیں تیرے چندا تو وہ کام نہ کریا کر. یہ ساڈا کام نہیں, اسی یہ کر نہیں سکتے. دیکھیے, مجھے بہت احترام ہے سپریم کورٹ کا. پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے اور اس کا احترام ہر پاکستانی پہ فرض ہے. سو میں ایک سنسیئر پاکستانی کے طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں. مجھے بہت سارے گلے ہیں, میرا ماضی بڑا تلخ ہے, میرا تجربہ بڑا تلخ ہے, اور اس ملک کے اندر لوگوں کا بڑا واضح طور پہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں بڑا ٹلٹڈ ہے. لیکن چھوڑیے اس بات کو. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے. ہم اختیار کی بات نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے فیصلے, انتظامی فیصلے, دو فرق ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پہ. ایک یہ کہ جب سپریم کورٹ نوٹس لے کہ دیگر اسٹیٹ کے پلرز کو, ایگزیکٹو پلر ہے, پارلیمان پلر ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو کمنٹ کرے اس پہ تو باقی لوگ تو کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دے سکتے.
عدالت کنٹیمپٹ دے دیتی ہے. عدالت کے بارے میں احترام ہونا ضروری ہے, لیکن جب عدالت باقی سیکشنز کو انڈرمائن کر دے گی, ان کے بارے میں تلخ اور سخت قسم کے جملے جو میڈیا میں رپورٹ ہوں گے, اگر وہ ہوئے تو اس سے ان اداروں کی جو پہلے ہی کیپیسٹی کا ایک ایشو ہے, ان کی اتھارٹی اور انڈرمائن ہوگی. اس سے ملک میں بہتری نہیں ہوگی. ساری بہتری عدلیہ نہیں لا سکتی. جو کام عدلیہ کے ہیں وہ عدلیہ نے کرنے ہیں, جو انتظامیہ کے ہیں انتظامیہ نے کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلوں کا دو طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا بڑھتی ہے اور حکومت کے فیصلوں کے مطابق بڑھتی ہے اس لاک ڈاؤن ختم کرنے کے, تو یہ قوم بھی حکومت سے جواب پوچھے گی, اپوزیشن بھی جواب پوچھے گی, اسمبلیاں بھی جواب پوچھیں گی, میڈیا بھی جواب پوچھے گا. عدالت سے کون پوچھے گا؟ اور یہ عدالت کے پیچھے چھپ جائیں گے. جس فورم کو جواب دہی ہو اسی فورم کو فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. ہاں, اگر کوئی قانون اور آئین سے ماورا فیصلہ ہو تو وہ سپریم کورٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے, عدالتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اپنا یہ اختیار کم از کم استعمال کرنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا کہ عدالت کو بڑے ادب سے, کہ عدالت کو ماضی کے کیے گئے کچھ ایسے فیصلے جس میں باقی اداروں کی اسٹیٹ اتھارٹی جو ہے یا اداروں کی اتھارٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے, اگر یہ فیکچولی درست ہے تو ان کو ریویو کرنا چاہیے. مثلاً جو ریاست کا یا جس طرح حکومت کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیبنٹ فیصلے کرے گی, کیبنٹ کا فیصلہ, وزیر کا فیصلہ نہیں چلے گا, وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں چلے گا, کابینہ فیصلے کرے گی. کابینہ کی اپنی حیثیت نہیں, کابینہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے, منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم جس وزیر کو چاہے اس کو ہٹا سکتا ہے, جس کو چاہے ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے, اور جس ممبر کو چاہے نوٹیفائی کر سکتا ہے, جس کو چاہے اپنا ایڈوائزر لگا سکتا ہے. یہ اختیار اس کو آئین نے دیا ہے اور لاجیکل بات ہے, وہ منتخب عہدہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے دیے گئے ڈیلیگیٹڈ پاورز کے تحت کام کرتے ہیں. اس لیے ایسے فیصلے جس سے انتظامی عمل جو ہے اس میں رکاوٹ آئی, یقیناً ہر فیصلہ جا کے کیبنٹ میں لے کے جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے, اور اس سے حکومت کے کام رکتے ہیں. میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں. عدالت کو چاہیے کہ عدالت بڑے ادب سے, کہ عدالت ماضی کی گئی کچھ ایسے فیصلوں کے جو شاید ہم نہیں کہتے بدنیتی کے تحت ہوئے, لیکن اس سے کچھ عملاً رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو بھی دور کرے, اور آئندہ کے لیے بھی جس کا کام ہے اسے کرنے دے. سر گزارش یہ ہے, ہم کیا کہہ رہے تھے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ سدا کلی بند کر دیں. لاک ڈاؤن تو ہوا نا, مکمل نہ صحیح, پہلے 2-3 ہفتے تو قوم بھی ذہنی طور پہ تیار تھی. تو ہم کہہ ہی یہ رہے تھے کہ آغاز میں 2-3 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں. یہ تو 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا, ہم تو 2-3 ہفتے کا کہہ رہے تھے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد ایز آؤٹ کر دیں. آج ہم ایز آؤٹ کر رہے ہوتے اور اس کے نتیجے میں چیزیں پھیل نہ رہی ہوتی, بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوتا, وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوتے 2-3 ہفتے میں, اور ہم ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کر چکے ہوتے. آج پاکستان میں یہ خدشہ نہ ہوتا, ڈیتھ ٹول یا انفیکشن جو ہے یہ بڑھ نہ رہا ہوتا, آج کم ہو رہا ہوتا یا ختم ہو رہا ہوتا, اور اللہ کرتا ہم نیوزی لینڈ کی طرح پاکستان کو اس سے آزاد ملک ڈکلیئر کر سکتے. ہمارا تھا, ہم نے کوئی غیر منطقی مطالبہ نہیں کیا, اور وقت نے ثابت کیا ہے اگر ہمارا وہ فیصلہ نہ ہوتا اور اس وقت یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو آج پاکستان جو ہے امریکہ اور اٹلی کے ساتھ خدا نخواستہ کھڑا ہوتا. شاید ان سے گزارش ہے کہ پہلے ایک کپتان کو بنایا, قوم وہی بھگت لے تو بڑا ہے. شاید افریدی صاحب قوم کو اس طرح کے خواب عمران خان نے بڑے دکھائے تھے. آپ سے گزارش ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ ویلفیئر کا کام ہی کریں یا اپنی سپورٹس کا کام کریں, زیادہ بہتر رہے گا. کس سے مطالبہ کرنا ہے؟ وہ جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑی قیادت موجود ہے, اور پیپلز پارٹی ویسے وہ جماعت ہے
جو اپنے کارکنوں کو بھی بناتی ہے. نہیں ایلیویٹ تو ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس وہ نمبر نہیں ہے. جب وہ نمبر ہوگا تو ضرور کریں گے, انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اچھا دیکھیے جمہوریت کا تقاضا کیا ہوتا ہے. ہم وارن کر رہے ہیں, ہم مطلع کر رہے ہیں, ہم میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں. اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی, ہم اس کی لیجسلیشن کو روکیں گے, نہیں روک سکیں گے تو ہم پبلک اوپینین ایوالو کریں گے. اور اگر حکومت نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو جب ہمارے پاس یہ سکت ہوئی, آج اگر ہم نہ روک سکے تو جب سکت ہوئی تو ہم اس کو بالکل پاکستان کے حق میں لے کے آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کا وفاق اگر بچا ہے, آج اگر ملک کے اندر علیحدگی کے نعرے نہیں لگ رہے, آج اگر پاکستان کی وفاق کو گالیاں نہیں پڑ رہی, آج اگر قوم پرستی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا, تو اس میں NFC اور اس میں 18ویں ترمیم یہ دو بڑے فیکٹر ہیں. اور یاد رکھیے 1973 سے پہلے جب پاکستان خراب ہوا تھا, پاکستان 2 لخت ہوا تھا, پاکستان کو اس ملک کو کمزور ہوا تھا یہ ملک, وہ بھی پروونشل اٹانومی کا وہ وعدے جو 1940 کی قرارداد میں ہوئے, وہ وعدے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے کیے, جب ان کو ڈینائی کیا گیا تو ملک 2 لخت ہوا, ملک کمزور ہوا. 1973 کے آئین میں ہم نے وہ وعدے فلفل کیے. اس کے بعد آنے والے آمروں نے پھر اس کو خراب کیا, پھر ملک کمزور ہوا, پھر حالات خراب ہوئے, اور ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو بہت حد تک ریکٹیفائی کیا. ابھی اور ریکٹیفائی کرنا ہے, ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہوا, ابھی اور ریکٹیفائی کرنا ہے, ابھی بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ ملک, ہمارا یہ یقین ہے کہ تقسیم اختیارات سے ملک کمزور نہیں ہوتا, اور وسائل کی تقسیم مسئلہ نہیں ہے, وسائل اکٹھے کرنا مسئلہ ہے. خان صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے, اس حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں نا. یہ ٹیکس ریونیو بڑھا لیں, کریں ریونیو اکٹھا, یہ 6000 ارب کا ریونیو اکٹھا کر لیں, ان کو اسی ریشو کے مطابق ان کے پاس وافر پیسے ہوں گے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی شاہ محمود قریشی صاحب کیا کریں, بار بار انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہماری گورنمنٹ میں وزیر تھے, ایمبیشس تو نہیں, اوور ایمبیشس ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے, کابینہ ری شفل ہوئی, وہ وزیر خارجہ بننا چاہتے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے وزیر خارجہ بنایا جائے. انہیں کہا گیا کہ نہیں, آپ کو دوسری وزارت میں لے جاتے ہیں. اس وزارت کی تبدیلی پہ وہ الگ ہو گئے تھے. تو وہ تے اسی کیا سی نا کہ کچھ ایک وزارت دے پا وک گئے, تیرے سفنے تے میرے چاہ وک گئے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اس کی وجہ سے الگ ہو گئے. ریمنڈ ڈیوس کے اوپر انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا, یہ ذرا غور کیجئے, یہ اہم بات ہے. کیا کسی ایک وزیر کا فیصلہ اتنا اہم ہوتا ہے؟ کابینہ تو میجورٹی سے فیصلے کرتی ہے نا, اور کابینہ اپنے فیصلے وزیر اعظم پہ امپوز نہیں کرتی. وزیر اعظم کو رائے دینی ہوتی ہے ساری کابینہ نے, وہاں میجورٹی سے یا وزیر اعظم نوٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ ہے, فائنل اپروول ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا خیال ہے کہ باقی کابینہ, فرض کرے اگر باقی کابینہ ادروائز کہہ رہی تھی, تو کیا کابینہ کو شاہ محمود قریشی کی بات سننی تھی؟ اور ریمنڈ ڈیوس کا کیس اتنا جذبات کا کیس ہے. آج شاہ محمود پھر وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, وہ پھر مذہبیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا تھا؟ اگر پاکستان کے قانون کے مطابق اس کیس کو لیا جاتا تو اس وقت اس حکومت نے اس کو دیت کے تحت فارغ کیا تھا, عدالتیں اس کا نوٹس لے لیتی. اور جس طرح ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں وہ تو سیلف ڈیفنس کا کیس بنا رہے تھے, کیا قتل عمد کا کیس بنتا تھا؟ وہ یہ بات مشکل ہے, تلخ ہے, کہتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہنگامے ہو جاتے ہیں اس پہ. ہم کو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھی نہیں ہیں, لیکن ریمنڈ ڈیوس کا موقف کیا تھا کہ میں جا رہا تھا, میرے پیچھے سے لوگ آئے, وہ کیا قتل عمد تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے پھانسی دینی تھی اس سے؟
وہ ایک اتفاق رائے کا فیصلہ تھا جس میں ادارے بھی شامل تھے, ایجنسیاں بھی شامل تھیں, صوبائی اور مرکزی حکومتیں بھی شامل تھیں, عدالتیں بھی شامل تھیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس. وہ ایک مذہبی سینٹیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہوگا. اور شاہ محمود قریشی صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے سارے ملک, چاروں صوبوں اور کشمیر گلگت بلتستان کی بات کی ہے. وہ پنجاب کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی بات بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے سندھ کی بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس پہ جب سوال اٹھیں گے, اس کو جب فیڈرل گورنمنٹ ڈینائی کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ اس کو اٹیک کرے گی, تو پیپلز پارٹی کی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ ان کا فرض بنے گا کہ وہ اس کی بات کریں. وہ کوئی جرم نہیں کر رہے. اور آپ کے یہ خواب خیال ہوں گے, آپ جن کے ساتھ ہیں نا ان کو وفاق کی پوری طرح سمجھ ہے. اور آپ تو شاہ محمود قریشی صاحب کبھی بھی وفاق والے نہیں تھے, آپ تو مضبوط مرکز والے تھے. آپ کا تو مرکز آج بھی قلعہ قائم ہے آپ کا.